کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب نیا فون لیتے ہیں تو اس کی بیٹری جیسے ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن 1 سال گزرتے ہی ہر وقت چارجر ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچیں گے اور 3 مشہور بیٹری ٹیکنالوجیز کو ایک بہت ہی سخت امتحان سے گزاریں گے۔ چلیے سب سے پہلے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب کو پریشان کرتا ہے اور جس کا تعلق ہمارے تقریباً ہر گیجٹ سے ہے۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ بیٹری کی پرفارمنس کم کیوں ہو جاتی ہے؟ اچھا، تو یہ ہے آج کا ہمارا گیم پلان۔ سب سے پہلے ہم کھیل کے اصولوں کو سمجھیں گے، یعنی یہ انڈیورنس ٹیسٹ ہے کیا۔ پھر ہم اپنے کنٹینڈرز سے ملیں گے۔ ایک تو ہے پرانا کھلاڑی نکل کیڈمیم، پھر ہے چیلنجر نکل میٹل ہائیڈرائڈ، اور آخر میں آج کا چیمپئن لیتھیم آئرن۔ اور سب سے آخر میں ہم لیب سے باہر نکل کر دیکھیں گے کہ بھائی اصل دنیا میں یہ بیٹریاں کیسی پرفارم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے کنٹینڈرز سے ملنے سے پہلے ذرا میدان جنگ کو تو سمجھ لیں۔ آخر کسی بیٹری کی لمبی عمر کو ٹیسٹ کیا کیسے جاتا ہے؟ سارا کھیل ہی اس کو اس کی آخری حد تک پش کرنے کا ہے۔ بیٹری کی زندگی کو ایک میراتھن ریس کی طرح سمجھیں۔ ایک سائیکل کا مطلب ہے ایک پورا چکر، یعنی بیٹری کو فل چارج کرنے سے لے کر اسے مکمل طور پر ڈسچارج کرنے تک۔ تو ایک بیٹری جتنے زیادہ چکر لگا سکتی ہے، اس کی سائیکل لائف اتنی ہی لمبی ہوتی ہے، اور مطلب اس کی برداشت اتنی ہی بہتر ہے۔ تو ہم اپنے ان کنٹینڈرز کو 3 اہم چیزوں پر پرکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے کیپیسٹی، اسے بیٹری کا فیول ٹینک کہہ لیں۔ دوسری چیز ہے انٹرنل ریزسٹنس، یہ سمجھے کہ انجن کی رگڑ کی طرح ہے، جتنی کم ہوگی پاور اتنی ہی آسانی سے فلو کرے گی۔ اور آخر میں ہے سیلف ڈسچارج، یہ فیول ٹینک میں وہ ایک چھوٹا سا لیک ہے جو انجن بند ہونے پر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے میدان میں ہے بیٹری کی دنیا کا پرانا تجربہ کار کھلاڑی نکل کیڈمیم، یا مختصراً NiCd۔ یہ وہ سخت جان اور قابل بھروسہ ٹیکنالوجی ہے جو دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور نتائج واقعی حیران کن ہیں۔ 2300 یعنی 3200 مکمل اور تھکا دینے والے سائیکلز کے بعد بھی نائکیڈ بیٹری بالکل مضبوط کھڑی ہے۔ اس کی کیپیسٹی سٹیبل ہے، اندرونی مزاحمت بہت کم ہے، اور یہ خود سے زیادہ چارج بھی نہیں کھو رہی۔ کیڈیکس کے ماہرین اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے تقریباً بہترین کارکردگی پر A گریڈ دے دیا۔ یہ اس کی ناقابل یقین ریلائبلٹی کا ثبوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسے میڈیکل ڈیوائسز اور پاور ٹولز جیسی اہم چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب رنگ میں اتر رہا ہے ہمارا چیلنجر نکل میٹل ہائیڈرائڈ یا NMH۔ اس بیٹری کو NiCd کے ایک نئے اور بہتر ورژن کے طور پر بنایا گیا تھا جو اسی سائز میں زیادہ پاور دے سکے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ نکمیت شروع تو بہت اچھا کرتی ہے، لیکن اس کی کارکردگی تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ صرف 300 سائیکلز کے بعد اس کی کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 700 سائیکلز تک پہنچتے پہنچتے اس کی اندرونی مزاحمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پاور کا بہاؤ آلموسٹ رک جاتا ہے۔ اور یہ بیٹری ٹیکنالوجی کے ایک کلاسک ٹریڈ آف کو بالکل صاف ظاہر کرتا ہے۔ یا تو ایک اسپرنٹر ہو سکتا ہے یا پھر ایک میراتھن رنر، دونوں ایک ساتھ ہونا بہت مشکل ہے۔ NiMH ایک اسپرنٹر ہے، شروع میں تو پوری طاقت، لیکن یہ NiCd کی طرح لمبی دوڑ نہیں لگا سکتی۔ اور اب باری ہے موجودہ دور کے چیمپئن کی، وہ بیٹری جو ہماری آج کی دنیا کو چلا رہی ہے، لیتھیم آئن۔ جیب میں رکھے اسمارٹ فون سے لے کر سڑک پر چلتی الیکٹرک کار تک، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن لیتھیم آئن کے ساتھ کہانی تھوڑی اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ اسے کتنی بار چارج اور ڈسچارج کیا گیا، بلکہ یہ اس پر منحصر ہے کہ اس پر کتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اس کو ایک ہائی پرفارمنس انجن کی طرح سمجھیں۔ جتنا زیادہ اسے تیز چارجنگ اور ہیوی ایپس سے چلائیں گے، یہ اتنی ہی جلدی گھس جائے گی۔ یہ چارٹ پوری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ کم دباؤ والے لوڈ پر ایک لیتھیم آئن بیٹری 1300 سے بھی زیادہ سائیکلز تک چل سکتی ہے، لیکن اگر بھاری کام کا دباؤ بڑھا دیں تو اس کی زندگی صرف 250 سائیکلز تک گر جاتی ہے۔ مطلب یہ ایک بہت ہی بڑا فرق ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی فاتح کا اعلان کریں، ایک آخری بہت اہم بات، یہ تمام ٹیسٹ ایک لیب کے صاف ستھرے کنٹرول ماحول میں کیے گئے تھے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اصل دنیا اس سے بہت مختلف اور انپریڈکٹیبل ہے۔ یہ سلائیڈ لیب اور حقیقت کے درمیان واضح فرق کو دکھا رہی ہے۔ لیب میں درجہ حرارت ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے، پاور کا استعمال بھی ایک جیسا رہتا ہے،
لیکن اصل دنیا میں کبھی فون گرم گاڑی میں رہ جاتا ہے، لیپ ٹاپ کی بیٹری کو اچانک پاور کے جھٹکے لگتے ہیں، اور اس سب کے دوران بیٹری آہستہ آہستہ دن بدن پرانی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ لیب کے نتائج ایک بیسٹ کیس سیناریو دکھاتے ہیں۔ وہ ایک اچھی گائیڈ لائن تو ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں۔ حقیقی دنیا میں بیٹری کی کارکردگی تقریباً ہمیشہ اس سے کم ہی ہوتی ہے جو ڈبے پر لکھی ہوتی ہے۔ جو ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، خاص طور پر ہم سب کے لیے جو روزانہ ان ڈیوائسز پر انحصار کرتے ہیں۔ بیٹری کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن آخر ہے کیا؟ وقت کا گزرنا یا پھر اس کے استعمال کا طریقہ؟ اس کا جواب شاید ہمارے گیجٹس کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔